کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک تعلق ہے، ایک تعلق انسانوں کا آپس میں ہے، پھر آپس میں جو تعلق ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے بلڈ ریلیشن، خونی رشتے، ان تعلقات کو نبھانا، اور ایک تعلق ہوتا ہے ایز اے انسانیت، کسی سے انسان اچھا سلوک کرے۔ تو اس پہ بات آئی تھی کہ یہ جو تیسری قسم کا تعلق ہے یہ غیر مسلموں میں بہت پایا جاتا ہے۔ پہلی دونوں قسم کے تعلق ان کی زندگیوں سے، ان کی سوسائٹی سے ختم ہو گئے، اللہ سے تعلق بھی ختم اور خونی رشتوں کا تعلق بھی ختم۔ تو ایک تیسری چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ تعریف کرتے ہیں، بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیہیویئر، بہت اچھا بیہیویئر۔ اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ پہلی دو چیزیں تو کسی حد تک ہیں، تیسری بالکل مارکیٹ سے شارٹ۔ تو میں جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے اس کو مارکیٹ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں آ جائے وہ۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج ہمارے ہاں مذہب میں کسی حد تک نماز روزے کی تو ویلیو ہے، اصل میں تو نماز کی بھی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن کم از کم نظریاتی طور پر نماز کو مانتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے بھائی نماز فرض ہے، وہ کہے گا ہاں فرض ہے، بے شک نہ پڑھے۔ لیکن جو ہمارے آپس کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، اس کو تو ہم نے دین کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، اس کو مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کوئی تحریر لکھتے ہوئے آدمی سوچتا نہیں ہے، کچھ بولتے ہوئے سوچتا نہیں ہے۔ دیکھو جب تک انسان کی اپنی تربیت نہ ہو نا، وہ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتا۔ یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ پہلے زمانے میں اہل اللہ کی طرف سے اجازت ملتی تھی، بڑوں کی طرف سے، کہ اب آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے مینٹور بن سکتے ہیں۔ خود سے کوئی نہیں ہوتا تھا، خود انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اپنے بارے میں انسان اپنی خوبیوں کو دیکھتا ہے، اپنی خامیوں پہ انسان کی نظر نہیں ہوتی۔ پہلے یہ اصول تھا بھائی آپ اتھارٹی کیسے ہیں، کون کس نے آپ کو بٹھایا ہے۔ اب کیا ہے کہ جو بھی بول رہا ہے تھوڑا سا دائیں بائیں بات کو گھمانا سیکھ گیا ہے، وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے۔ کسی کو بھی تھوڑا سا باتیں گھمانا آ گئی ہیں، وہ لوگوں کا باپ بنا ہوا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے مذہبی اسکالرس کو، جو ماشاءاللہ بہت زیادہ کرپشن میں مبتلا ہیں، تھے نہیں، ابھی بھی ہیں، غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا ہیں۔ غیر اخلاقی سے مراد لڑکیوں وڑکیوں کے چکر میں پکڑے گئے، مدرسوں سے نکالا گیا، اپنا یوٹیوب چینل کھول کے لوگوں کو نصیحت شروع کر دی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کسی سے بدگمان مت ہو، سارے برے نہیں ہیں، زیادہ تر اچھے ہی لوگ ہیں، لیکن ایسی ایسی نصیحتیں کر رہے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں، یار ماشاءاللہ کیا چہرے پہ رونق ہے، کیا نور ہے۔ بھائی نور پیدا کرنا، کوئی ایسی کریمیں آ رہی ہیں آج کل جس سے بہت جلدی نور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں جامعۃ الرشید سے ایک فراڈی کو نکالا گیا، بڑا فراڈی۔ میں جامعہ میں کمپلین کر رہا تھا جامعۃ الرشید میں 2 سال سے کہ یہ بندہ فراڈی ہے، اس کو نکالیں، یہ جامعہ کا نام بدنام کرے گا۔ بالآخر جب ایک بہت ہی برے کردار میں پکڑا گیا، وہ اس کو نکالا، پھر تو نکال کے کسی دوسرے مدرسے میں چلا گیا اور جا کے بولا کہ فلاں فلاں میرا اختلاف ہوا تھا اور میں ریزائن دے کے آ گیا ہوں۔ حالانکہ ریزائن نہیں دیا تھا، اس کو دھکے دے کے، باقاعدہ دھکے دے کے نکالا تھا کہ دفع ہو یہاں سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جا کے ماشاءاللہ چینل چل رہا ہے اس کا۔ کسی سے بدگمان مت ہوں آپ کے فلاں 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 فلاں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میجورٹی ٹھیک لوگوں کی ہے الحمدللہ۔ میجورٹی میں اتنے اوپر لیول کا فراڈ نہیں ہے،
لیکن کیا ہے کہ آج کہیں بھی جا کے کوئی بھی بیان داغ دینا تو لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. پہلے مجھے کیش کرایا چندے کے نام پہ ٹھیک ٹھاک, مجھے یعنی کیش کرایا اس نے. ان تمام فراڈیوں کا نا خوب سمجھ لو, کسی کو کیش کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ہوشیار رہیں. جب تک ہم مشہور نہیں تھے نا, ہمیں نہیں پتا تھا کس طرح سے مشہور لوگوں کو کیش کرایا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بڑے بہترین بزنس ہے, امریکہ میں بھی ہے, پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پہ. یہ خوب ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے. مشہور لوگوں کو کیش کرانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشہور لوگوں سے بہت سے لوگ ملنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی مل لیں ہم بھی مل لیں. تو کچھ بیچ میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے, اور وہ یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمارے فلاں صاحب سے فلاں بزرگ سے بہت پرانے بہت اچھے تعلقات ہیں. پھر وہ سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں. مشہور آدمی کسی کو ٹائم دے دیتا ہے کہ چلو جی لے آؤ, تو جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں پھلترو تھا نا, پھلترو سمجھتے ہیں, یہ بیچ میں جو پھلترو کی طرح چپکا ہوا ہے یہ ہے اصل آدمی, یہ فلاں بزرگ کا فلاں مفتی صاحب کا نائب ہے. ایسے ایسے میرے ساتھ دھوکے ہوئے ہیں. اور پھر میں بار بار بتا دوں, جب بھی کوئی ایسا واقعہ بتایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے, کسی سے بدگمان ہونے کے لیے نہیں بتایا جاتا کہ جو بھی میرے ساتھ پھر رہا ہے تو وہ فراڈی ہی ہوگا. یہ مطلب نہیں. ہمارے بہت سے اپنے شاگرد ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں, جو ہم سے سیکھ رہے ہیں, بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, تو یہ فراڈی نہیں ہے بھائی. صحیح ہے نا. شاکر بھائی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں کبھی اس گلی میں آ رہے ہیں, تو یہ فراڈی نہیں ہے. اور اپنے شاگردوں میں بھی بہت سے ہوتے ہیں, لیکن بہت سے اسی کے بیچ میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بہت سے اٹھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میرے بھائی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے فراڈ بہت ہوتے ہیں مشہور لوگوں کے. قاری سعد نعمانی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بڑے مشہور قاری ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت مشہور آدمی ہیں. پہلے وہ اپنے واقعات سنایا کرتے تھے, میرے ساتھ ایسے ہوا, میرے نام پہ فلاں نے ہدیہ لیا اپنی جیب میں ڈالا, فلاں سے ہدیہ لیا اپنی جیب میں ڈالا, ایسے. تو مجھے یقین نہیں آتا تھا. اب ہم بھی تھوڑے مشہور ہو گئے ہیں تو اس طرح کے ناٹک شروع ہو گئے ہمارے ساتھ بھی. تو مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ اس طرح کا مذہبی اسکالر جو مذہبی ہے نہیں, جو مالی کرپشن میں بھی ٹھیک ٹھاک مبتلا ہو, اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی, غیر اخلاقی کا مطلب سمجھ گئے, ناجائز تعلقات لڑکیوں مڑکیوں سے, غلط. اس طرح کے لوگ جب گیٹ اپ چینج کر کے, یہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے مذہب کا گیٹ اپ مذہب والا بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ تو فراڈی ہوتے ہیں, مدرسوں میں آتے ہیں اس لیے تاکہ ہم پہ ایک نسبت ہو جائے گی فلاں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں نا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مدرسے کے طلبہ فراڈی نہیں ہوتے, لیکن کچھ فراڈی لوگ مدرسوں میں داخلے لے لیتے ہیں. تو دیکھو ہوشیار ہو کے زندگی گزارا کرو, کبھی کسی کے گیٹ اپ پہ مت جاؤ, میرے گیٹ اپ پہ بھی مت جاؤ, میرے گیٹ اپ پہ بھی مت جاؤ کہ بھائی مفتی صاحب کا گیٹ اپ اچھا ہے تو بس سب کچھ ہی ٹھیک ہوگا. بھائی آپ کو کیا پتا, آپ کو مالی معاملات جب کرنے, کسی سے بھی رشتے ناطے کرنے, مالی معاملات کرنے, خوب چھان پھٹک کے. یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی گیٹ اپ اچھا ہے تو بس, نہ لین دین میں جو صحیح ایک نمبر ہوگا نا, وہ خود ہی آپ کو صحیح طرح سے لین دین بتائے گا, یہی اس کے صحیح ہونے کی علامت ہوگی. وہ 2 نمبر ہی نہیں کرے گا, وہ کبھی اپنی داڑھی پکڑی کو کیش نہیں کرائے گا. مثال کے طور پر آپ آئے, میں نے آپ سے قرضہ مانگا 1 کروڑ روپے کا, ایک مثال دے رہا ہوں, میں نہیں مانگتا الحمدللہ, اللہ بچائے ہمیشہ. 1 کروڑ کا قرضہ مانگا. اب آپ پیسے دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیں, اس کو لکھ بھی لیں اسٹیمپ پیپر پہ, انگوٹھا بھی لگا لیں تاکہ شورٹی رہے. اگر میں 1 نمبر ہوں گا تو میں کیا کہوں گا, ویل ڈن, بہترین بات کی آپ نے, بالکل صحیح کیا, ہو سکتا ہے بھائی میرے ذہن سے نکل جائے, میں بھول جاؤں. تو میں 1 نمبر ہوں گا نا تو میں خود کہوں گا آپ کو کہ بھائی آپ اتنی بڑی رقم دے رہے ہو, لکھ لو اس کو, میں بھی انسان ہوں, بھول بھی سکتا ہوں اور مر بھی سکتا ہوں. مر گیا,
میرے وارثین کو کیا پتا چلے گا بھائی وراثت میں کس کے کتنے پیسے ہم نے دینے. جو 1 نمبر ہوگا وہ آپ کو خود کہے گا بھائی اسٹیمپ پیپر پر لکھو یار, آپ اتنی بڑی اماؤنٹ مجھے دے رہے ہو, میں مر گیا تو کل کیا ہوگا, میرے بچوں کو کیا پتا چلے گا یہ 1 کروڑ ہمارے ابا کے تھے یا کسی اور کے تھے. یہ تو ایسا کرو پوری وہ گواہ شوا وہ خود کہے گا. اور جو 2 نمبر ہوگا پتہ ہے کیا کرتا ہے, کہتا ہے یہ داڑھی نظر نہیں آ رہی تمہیں, یہ ہوشیار رہیں ان لوگوں سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا کہے گا 2 نمبر, کیا میری داڑھی نظر نہیں آ رہی, میں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں گا, میں تیرا 1 کروڑ کھا جاؤں گا, میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ ایمانداری سے کسی کے پیسے واپس کر دیا کرو, تو کیا اب بھی مجھ پہ اعتماد نہیں ہے؟ اسٹیمپ پیپر کی کیا ضرورت ہے, زبان سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لو مذہب کا ناجائز استعمال, مذہب کا بولو غلط استعمال. مذہب کبھی یہ نہیں کہتا داڑھی پگڑی کی بیس پہ کہ آپ لکھیں نہیں, مذہب تو یہ کہتا ہے, سورہ بقرہ کی سب سے طویل آیت, قرآن کی سب سے جو لمبی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی معاملات کرو اس کو لکھا کرو اور اس پہ گواہ بھی بنایا کرو. اللہ یہ نہیں کہا کہ داڑھی والے گواہ بنائیں, داڑھی والے گواہ نہ بنائیں, بغیر داڑھی والے بنا لیا کریں. اللہ میاں نے تو کوئی فرق نہیں کیا نا. جب میں دوسری شادی کر رہا تھا نا تو لوگوں نے کہا بھی تو تمہاری عمر کم ہے, بعد میں کرنا. میں نے کہا اللہ میاں نے جو کہا ہے نا 2 2 3 3 4 4 کرو, اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو 25 سال والے ہیں وہ نہیں کریں, 30 سال والے کریں. تو اللہ میاں کو کیوں سمجھا رہے ہو بھائی؟ اللہ میاں نے تو کہا جو بھی عاقل والے گئے اگر عدل کر سکتا ہے تو کرے. یہ بیچ میں درمیان میں ایک تھوڑی سی ایکسکیوز می سر, یہ بیچ میں ایک ایسی تھوڑی سی بات آ گئی تھی. تو یہ بڑے مسائل چل رہے ہیں بھائی آج کل. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے, لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. پھر کسی پہ آپ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, جب دیکھتے ہیں وہ فراڈ کر رہا ہے, پیسے لے کے بھاگ گیا, یا کوئی غلط اس میں یعنی کوئی بیوقوف بنا رہا ہے عورتوں کو, یا اور جو واقعات ہو جاتے ہیں اس طرح کے ہومو سیکشولیٹی کے, اللہ بچائے ہم سب کو, تو پھر لوگ ایمان داؤ پہ لگتا ہے لوگوں کا. لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ داڑھی والے ایسے, یہ مذہبی لوگ ایسے. بھائی داڑھی والے ایسے نہیں ہوتے, لیکن ایسے لوگ بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ داڑھی رکھ سکتے ہیں, اس ٹائپ کے نہیں رکھ سکتے. کوئی بھی رکھ لے داڑھی, چور بھی رکھ سکتا ہے داڑھی. کیا خیال ہے بھائی, چور بھی رکھ سکتا ہے داڑھی. تو شریعت نے ایک اصول بیان کر دیا ہے بھائی, معاملات سب کے ایک جیسے ہوں گے, سمجھتے ہو. اور جو 1 نمبر ہوگا وہ خود ہی آپ کو معاملات میں سیدھا رہے